अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं सुहेब इकबाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सुहेब इकबाल ऑफिशियल। नाजरीन, अगर आपको हमारा व्लॉग एनालिसिस इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई तजवीज़ हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। नाजरीन, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो मौजू इंतहाई अहम है। वो मौजू ये है कि भारत और इसराइल की जानिब से जो है वो पाकिस्तान के खुफिया इदारों, पाकिस्तान के अहम इदारों, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के जो बड़े ओहदेदार हैं उन पर जो है वो साइबर क्राइम हमला जो है वो किया गया है। एक साइबर हमला किया गया है। ये हमला किस नौइयत का था? ये हमला कैसे हुआ? इस हमले के बाद क्या हिकमत अमली अपनाई गई? ISPR की क्या प्रेस रिलीज़ है? इस पर क्या हिकमत अमली तय होनी चाहिए? और इस पर जो है वो क्या नया जो है वो प्लान या एक्शन बनाना चाहिए? ये इस अहम मौजू पर जो है आज हम डिस्कस करेंगे। नाजरीन, भारत और इसराइल की जानिब से जो है वो एक घटिया हरकत की गई और पाकिस्तान के जो अहम इदारे हैं, वज़ीर आज़म हो, सदर और उसके अलावा जो आर्मी के ऑफिशियल हैं, उनके मोबाइल पर जो है वो डेटा एक्सेस के लिए जो है वो कोशिशें की गई हैं, कॉल रिकॉर्डिंग की कोशिशें की गई हैं, टेक्स्ट मैसेजेस की कोशिशें की गई हैं। नाजरीन, जो पाकिस्तान की अहम जगह है जहाँ मुख्तलिफ़ ममालिक के जो सफ़ीर बैठते हैं, सफारत खाने हैं, उसे जो है वो इंक्लूजन कहा जाता है। मीडिया का इसका बड़ा अहम इंक्लूजन जो कहा जाता है कि फ़ॉरेन जहाँ एम्बेसीज़ और सारे हैं, वहाँ अमेरिका की एम्बेसी भी मौजूद है और वहाँ इसकी एम्बेसी, भारत की भी एम्बेसी मौजूद है। ताहम खुफिया इदारों, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस ने जो है वो सुराग लगाया, वो ये लगाया है कि यहाँ किसी सफारत खाने के अंदर जो है वो खुफिया डिवाइस लगाई गई है जो तकरीबन 2 किलोमीटर तक कोई भी कॉल, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी मैसेज, कोई भी पैगाम जो इलेक्ट्रॉनिक एशिया से भिजवाया गया हो उसका रिकॉर्ड जो है वो कर रही थी, जिस पर जो है वो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसीज़ हैं वो मुतहरिक हुई हैं। उन्होंने ट्रेस किया और इसके बाद जो एक हंगामी मीटिंग हुई है और उसमें SOPs तय किए गए हैं कि वज़ीर आज़म हाउस, वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत दाखिला और उसके अलावा जितनी जितनी अहम मिनिस्ट्रीज़ हैं वहाँ के लोग, वहाँ के अफसरान, वज़ीर आज़म हाउस के अफसरान अफराद, सदर हाउस के अफसरान अफराद और जो जो अहम हैं सुप्रीम कोर्ट के अफराद, वो जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन पर जो है वो टेक्स्ट या मैसेज नहीं करेंगे ऑफिशियल, और कोई इस किस्म की कॉल भी नहीं करेंगे। इस हवाले से जो है वो दूसरे ज़राए जिनमें PTCL शामिल है और दीगर जो ज़राए हैं उससे जो है वो रब्ता किया जाएगा और एक दूसरे का पैगाम रसानी का जो है वो बायस बना जाएगा। और उसके अलावा जो आर्मी के ऑफिशियल हैं वो भी इस SOPs पर अमल दरामद करेंगे। नाजरीन, ये हमला जो है वो भारत की जानिब से बड़े अरसे से कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस पर जो है वो ISPR की प्रेस रिलीज़ आई है कि हमने मुकम्मल तौर पर इस हमले को नाकाम बना दिया है और भारत के जो ओछे हथकंडे थे उसको बुरी तरह नाकाम बनाया था। भारत का जो साथ है वो इसराइल दे रहा था। इसराइल की एक एजेंसी है NSO, जिसके ख़िलाफ़ दुनिया की जो बड़ी कंपनीज़ हैं जिनमें फेसबुक, व्हाट्सएप, उसने भी केसेस जो है वो किए हुए हैं कि ये लोगों की खुफिया मालूमात जो है वो चुराते हैं। नाजरीन, ये तो होगी अहम शख्सियात। नाजरीन, हमारे पास भी जो आम मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, ये भी महफूज नहीं है। आपको पता है कॉल की रिकॉर्डिंग भी पहुंच जाती है, टेक्स्ट मैसेज भी पहुंच जाते हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो खुली हैं। और दूसरी जो मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स आप डाउनलोड करते हैं जैसे ट्रू कॉलर है और दीगर किस्म की, वो भी जो है आपके डेटे तक एक्सेस हासिल कर लेती है, आपकी फ़ोन बुक तक एक्सेस हासिल कर लेती है, आपकी चैट तक एक्सेस हासिल कर लेती है। इसी तरह फेसबुक की बात करें, मुख्तलिफ़ ऐप आती हैं कि आप जो है वो 1980 में 2080 में किस तरह लगेंगे, आप फ़लाँ जगह किस तरह लगेंगे, आप किस एक्ट्रेस से मिलते हैं, आप किस एक्टर से मिलते हैं, आप किस खिलाड़ी से मिलते हैं, आप किस सियासी शख्सियत से मिलते हैं। वो जब आप वहाँ सारा डेटा क्लिक करते जाते हैं तो उस पर जो है वो सब कुछ डेटा जो है उन तक पहुँच जाता है। दूसरा, फेसबुक की हिस्ट्री में भी जो है वो आप का सारा डेटा, आपने चैट, आपने किसको लाइक जो है वो किया। इस हवाले से हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं अब्दुल बारी,
انہوں نے جو ہے اس حوالے سے ایک کالم بھی لکھا ہے جس میں پوری تحریر لکھی تھی کہ انہوں نے کیسے فیس بک کے اندر ایک کلک کیا اور اس میں سارا ڈیٹا جو ہے آ رہا تھا، آپ نے کس سے میسج کیا، آپ نے کس پوسٹ کو لائک کیا، کس پوسٹ کو کومنٹ کیا، اور سارا جو آپ کی چیٹنگ ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ فیس بک کے اندر اور اس طرح کے اندر محفوظ تھی۔ اور اسی طرح آپ کوئی ایپ اس میں انسٹال کرتے ہیں تو آپ کی ساری جو ڈیٹا ہے وہ اس تک پہنچ جاتا ہے۔ ویسے تو ایکسیس ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کب سے جو ہے وہ یورپی ممالک اور ان کے پاس ہے، لیکن جو حساس معلومات یا اس طرح کا چلا جانا وہ بڑی تشویشناک کی صورتحال ہے۔ اس حوالے سے عوام کو بھی جو ہے وہ محتاط رہنا چاہیے، اپنی پرسنل جو چیزیں ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایکٹریس ایکٹریسز یا جیسے ٹک ٹاک سٹار کی کوئی ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں، وہ ان کا ذاتی زندگی ہے، اس حوالے سے ہمیں کومنٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن بس احتیاط کرنی چاہیے گیجٹ یوز کرتے ہوئے، اس طرح کی چیزیں یوز کرتے ہوئے، اور اپنا جو پرسنل چیزیں ہیں اس کا جو ہے وہ احتیاط برتی جائے، کوئی اس طرح کی جو ہے وہ حرکت یا کوئی چیز نہ کی جائے جس سے بعد میں آپ کو نقصان ہو۔ ناظرین، یہ تو ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی کہ کیسے جو ہے وہ بھارتی اور NSO نے حملہ کیا اور کیسے ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کی گئی، معلومات ہیک کرنے کی کوشش کی، انفارمیشن کوشش کرنے کی کوشش کی، کیونکہ بھارت اس وقت جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تناؤ کی صورتحال ہے، اور اس دوران جو ہے وہ پاکستان کیا حکمت عملی اپنا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ لیکن ناظرین، ادھر ہمیں سوچنا ہوگا، ہماری ایجنسیوں کو سوچنا ہوگا، ہمارے اداروں کو سوچنا ہوگا کیا وجہ ہے کہ وہ اس طرح انہوں نے حملہ کیسے کر لیا۔ ویسے تو وہ فضائی حملہ نہیں کر سکتے، باقی دیگر حملہ نہیں کر سکتے، نیوی کا حملہ نہیں کر سکتے، یہاں انہوں نے حملہ کیوں کیا؟ جی، ہماری آرمی سٹرانگ ہے، ہماری فضائیہ سٹرانگ ہے، ہماری ہر چیز سٹرانگ ہے، لیکن ہم IT میں پیچھے ہیں، انڈیا سے بہت پیچھے ہیں۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ نہیں ہے، نہیں، ہمارے ملک میں ٹیلنٹ ہے، ہمارے ملک میں عرفہ کریم پیدا ہوئی، ہمارے ملک میں بہترین دماغ پیدا ہوئے، ہمارے ملک میں بہترین ٹیکنالوجسٹ پیدا ہوئے، IT کے ماہر پیدا ہوئے، ہمارے ملک میں سب سے اچھے جو کنٹینٹ کریٹر ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہے وہ سامنے آئے، لیکن ہمارے ملک کے اندر حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی۔ ہمارے ملک کے دیکھیں جی، اب ہم YouTube بین کر دیں گے، ہم بیگو بین کر دیں گے، ہم PUBG بین کر دیں گے، ہم فلاں چیز بین کر دیں گے۔ جب آپ ٹیکنالوجی پر بین لگائیں گے نا تو ٹیکنالوجی کیسے ترقی کرے گی؟ آج اس لیے وہ ہم سے آگے نہیں ہے۔ ادھر کس طرح کی کسی ٹیکنالوجی پہ انہوں نے کبھی بین نہیں لگایا، کبھی YouTube، کبھی کسی چیز پر، انفارمیشن پر، ٹیکنالوجی پر بین نہیں لگایا۔ ان کے جو نوجوان ہیں وہ ایکسیس حاصل کر رہے ہیں، وہ ہیکنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو ہیکنگ کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی۔ ہمارے اتنے ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں جو بیرون ملک چلے جاتے ہیں، لیکن ادھر جو ہے وہ آپ نے ہیکنگ کو جو ہے وہ اللیگل کیا ہوا ہے۔ آپ ٹرین کریں IT کے لوگ، آپ دماغ اٹھائیں، ان سے رابطہ کریں اور ان کو ہائر کریں، وہ آپ کو ایسی ہیکنگ، ایسی چیزیں جو بتائیں گے، آپ خود جو ہے وہ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے ملک کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے۔ اگر تو آپ نے اس میدان میں بھارت اور اپنے ملک مخالف جو لوگ ہیں، جو ایجنسیاں، ان کو شکست دینی ہے تو سب سے پہلے اپنے ملک میں جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو فروغ دیں۔ اس حوالے سے بڑا شاندار موقف رہا ہے، میں بڑا متاثر ہوا ہوں فواد چودھری صاحب سے۔ انہوں نے ہمیشہ اسٹینڈ لیا اور ٹیکنالوجی کے لیے کام کیا ہے، سائنس کے لیے کام کیا ہے، اور انہوں نے وینٹیلیٹر بنائے، دیگر بھی جو ان کے پاس جتنی ریسورسز اور جتنی چیزیں تھیں، انہوں نے اب بہتری کا کام کیا۔ آپ ٹیکنالوجی پر پابندی نہیں لگائیں گے، آپ ٹیکنالوجی کی حوصلہ افزائی کریں گے، آپ ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی کریں گے تو ٹیلنٹ کھل کے سامنے آئے گا۔ پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے ہیکنگ ہوتی ہے۔ یہ ہیکنگ کوئی خاص کوئی بیٹھ کے لوگ نہیں کر رہے، وہ ایک دماغ بھی کر سکتا ہے اگر اس کو آپ ٹائم دیں گے، آپ اس پہ حوصلہ افزائی کریں گے۔ ہمارے کتنے نوجوان ہیں، آپ ان کو سکلز پر لگا دیں، وہ ہیکنگ میں بھی موجود ہیں، IT دیگر سکل پہ بھی موجود ہیں، وہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے سراغ اور کیسے یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں۔ اور یہ آپ کے حق میں بھی، اگر آپ کو کوئی بھی کسی بھی ملک کے کسی بھی وقت معلومات یا کوئی چیز اس طرح کی خفیہ چاہیے ہوگی، اگر آپ اس کو ٹریننگ دیں گے تو آپ وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے کیا ہوگا، آپ نے حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ یہ پابندیوں والی حکمت عملی جو ہے نا، اب وہ آپ پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے۔ یہ ہمارے جو بہت سارے ادارے بھی ہیں، حکومت بھی ہے، یہ جو بھی جہاں تک ویڈیو پہنچ رہی ہے، یا جو بھی جہاں تک جیسے ویڈیو پہنچ رہی ہے، وہ یہی ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے، پابندیوں کی زد میں ٹیکنالوجی رکھیں گے نا، پھر سائبر حملے ہوتے رہیں گے اور آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر تو آپ عوام کو موبلائز کر دیں، ملک میں پابندیاں ہٹا دیں، نوجوانوں کو پورا موقع دیں، IT میں وہ آئیں، آگے بڑھیں، اپنا کردار ادا کریں، تو یقیناً جو ہے وہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے۔ ایک ٹیلنٹ کو فروغ دیں۔
اور دوسرا باتیں ہیں کہ جو حالیہ حملہ ہوا ہے تو اس پر ISPR نے بھی کہا ہے کہ ہم نے اس کو جو بھی اس میں لوگ ملوث تھے یا جیسے بھی حملے کیے جا رہے تھے وہ ہم نے ناکام بنا دیے، اور آئندہ ہم اپنے SOPs جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے وہ نئی حکمت عملی بھی طے کی جائے گی جو اداروں، اور ان کے علاوہ ایک نئی SOPs جو ہے وہ بنائی جائے گی تاہم یہ انفارمیشن اور حکمت عملی کے لیے جو ہے یہ ایک حرکت کی گئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ بھارت اور اسرائیل دونوں ملوث ہیں۔ جو ابھی تک جو انفارمیشن ہم تک پہنچی جو سامنے آئی ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے۔ تو ناظرین، اگر آج کا آپ کو ہمارا ولاگ انالیسز اچھا لگے تو چینل سبسکرائب کر دیں، اور جو میں نے گفتگو کیا ہے کہ کیا ٹیکنالوجی پر پابندی سے نقصان نہیں ہو رہا، کومنٹ میں بتائیے گا۔ اور دوسرا جو سائبر حملے ہو رہے ہیں اس پر بھارت کیوں ایکسیس حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اس حوالے سے کومنٹ پہ لازمی بتائیے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو ہے وہ ٹیلنٹ موجود ہے یا نہیں، یہ کومنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ اور جو موجودہ صورت حال ہے اس حوالے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان، اور ہر محاذ پر جو ہے وہ پاکستان پر حملے کی سوچ رہا ہے، تو اس حوالے سے ہمیں ہر محاذ پر جو ہے وہ تیاری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یہ کومنٹ میں لازمی بتائیے۔ اگر آپ کو ہمارا ولاگ انالیسس اچھا لگے تو چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔